اس وقت انگریز سامراج نے خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو فرمایا کہ ہم آپ کو اتنی مربع زمین دیتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ دنیا کا اگر سارے کا سارا مال بھی اکٹھا کیا جائے، فرمایا محمد عربی کے غلام کو کوئی خرید ہی نہیں سکتا۔ اور اس وقت ان لوگوں نے پھر کیا کیا، انہوں نے پھر آپ کو جیل کے اندر قید کر دیا، اور کہا جاتا ہے کہ آپ کو وہاں پر قید کیا گیا کہ جہاں پر وہ سارے کا سارا گوبر پڑا ہوا تھا، اس قدر غلاظت اندر تھی کہ آپ وہاں پر عبادت بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اور حضرت محدث کچھوچوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ بھی تحریک پاکستان کے اندر آپ کا بھی مرکزی کردار رہا۔ حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے تو یہاں تک فرمایا تھا، آپ نے فرمایا کہ جس شخص نے تحریک پاکستان کے اندر شامل نہ ہوا اس کا میں جنازہ ہی نہیں پڑھاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ اور پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا جو شخص پاکستان کے بننے کے لیے کوشش نہ کرے اور مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے، جو میرا مرید ہو اور مسلم لیگ کو ووٹ نہ دے، فرمایا وہ بندہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ اور پھر قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ ساتھ رہے، اور 1943 کے اندر 1943 کے اندر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ بڑی سننے والی بات ہے، جب آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ایک خط لکھا، اور اس خط کے اندر آپ نے لکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ کی دشمنی تھی فرعون کے ساتھ، فرمایا کہ فرعون کی دشمنی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے دین کی طرف تھی، نمرود کی دشمنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، اور حضرت محمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ابو جہل۔ تو ابو جہل نے جب یہ دشمنی کی تو فرمایا ان ساری کی ساری دشمنیوں کرنے کے باوجود اللہ نے ان کے دین کو نصرت عطا فرمائی، فتح عطا فرمائی۔ تو فرمایا یہ اس بات کی تصدیق کر رہی ہے کہ اللہ کریم آپ کو بھی عنقریب فتح عطا فرمائے گا۔ اور اس خط کے ساتھ آپ نے ان کو 3 گفٹ بھیجے، قرآن کریم بھیجا، جائے نماز بھیجی، اور تسبیح بھیجی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جب یہ خط پڑھا اور پڑھنے کے بعد جواباً آپ نے اس کا جب ان کو بھیجا تو آپ نے وہاں پر تحریر لکھی۔ آپ نے فرمایا جب ایسے بزرگوں کی دعائیں شامل حال ہوں تو پھر میں کامیاب ہوں گا نہیں، بلکہ میں ابھی سے ہی کامیاب ہوں۔ اور فرمایا کہ آپ نے اس لیے مجھے قرآن کریم بھیجا ہے کہ جو شخص اگر کسی قوم کو لیڈ کرنا چاہے، ان کی ڈائریکشن صحیح کرنا چاہے، جب تک وہ خود اللہ کے احکام سے آگاہ نہیں ہوگا وہ لوگوں کی ڈائریکشن کیسے سیدھی کر سکے گا۔ اور فرمایا آپ نے مصلی اس لیے بھیجا تاکہ میں اللہ کے حکم کی پابندی کروں، اس کے حکم کو مانوں، کیونکہ جب تک میں اللہ کے حکم کو نہیں مانوں گا اس کی مخلوق میرے حکم کی پیروی کیسے کرے گی۔ اور فرمایا آپ نے تسبیح اس لیے بھیجی ہے تاکہ میں حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھوں، اور جو بندہ حضور کی ذات پر درود و سلام پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمتیں نازل فرماتا ہے، جب کوئی پڑھے گا نہیں اس پر رحمتیں نازل کیسی ہوں گی۔ جب یہ جواب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے پڑھا، آپ نے پڑھ کر کہا خدا کی عزت کی قسم میں یہاں حیدرآباد کے اندر بیٹھا ہوں اور محمد علی جناح یہ بمبئی کے اندر بیٹھا ہے، لیکن فرمایا میں حیران ہوں کہ میں نے اپنے خیالات کا اظہار بھی کسی سے نہیں فرمایا تھا، یہ جو چیزیں میں نے گفٹ کی تھی قائد اعظم کو کیسے پتہ چل گیا۔ کہا میں آج خدا کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ لوگ تو کہتے ہیں یہ کافر ہے، یہ مرتد ہے، لیکن فرمایا جماعت علی شاہ کہہ رہا ہے کہ قائد اعظم کو اللہ نے اپنا ولی عطا فرمایا، یہ اللہ کا ولی ہے، اللہ نے اس سے اپنا قرب عطا فرمایا ہے۔ حضرات ذی وقار پھر قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے ان علماء کو اپنے ساتھ لیا، مشائخ کرام کو ساتھ لیا، لینے کے بعد آپ اس راستے کی طرف چل پڑے، مشکلات، پریشانیاں، دکھ درد کہ سارے کی ساری آتی رہیں، اور اللہ کریم نے پھر ایسا اعزاز عطا فرمایا کہ 14 اگست 1947 اور جو اسلامی مہینہ ہے نا، شب قدر لیلۃ القدر تھی، 27ویں رات تھی کہ جس رات اللہ کریم نے پاکستان کو مارز وجود میں لایا۔
اور یہ کوئی محض اتفاق نہیں تھا. لیلۃ القدر کہتے ہیں 1000 مہینوں سے بہتر رات, 1000 مہینوں سے بہتر رات. اور یہ پاکستان اس وقت بنا تھا. اور پاکستان کس نظریے پر بنا تھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اور اس وقت اگر آپ دیکھ لیں مدینۃ المنورہ کے بعد جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینۃ المنورہ کی بنیاد رکھی, اس کے بعد روئے زمین پر پہلی ریاست ہے کہ جو کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی. کوئی کئی لوگوں کا رنگ ایک تھا تو انہوں نے افریقہ بنا دیا, یورپ بنا دیا. کئیوں کی زبان ایک تھی تو عرب کنٹری جو ہیں وہ مارز وجود میں آئے. لیکن واحد ریاست پاکستان ہے کہ جس کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ اس ریاست پاکستان کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ یہ کسی اور بنیاد پر نہیں بلکہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنی. حضرات سی وقار پھر یہ سلسلہ کار چلتا ہوا آیا تو ان میں سے علماء کرام کا بھی مرکزی کردار رہا. پاکستان اس وقت جب یہ تحریک چلی تھی, قائد اعظم حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1930 کے اندر خطبہ اعلیٰ آباد جو آپ اکثر پڑھتے ہیں, اس میں حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تقسیم ہند کی تجویز پیش کی. اور اس پر جس نے سب سے پہلے اس کی تائید کی حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تائید کی. اور آپ نے فرمایا جس طرح علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرما رہے ہیں, جس طرح فرما رہے ہیں, ہم بھی اسی نظریے کی حمایت کرتے ہیں اور پرزور اس کی تائید کریں گے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ چلیں گے. مرکزی کردار جو ہے وہ ان لوگوں کا ساتھ رہا تھا. اور اپنے میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اپنے علاقے کے اندر بلوچستان کے اندر یہاں سرگودہ والی سائڈ پہ دیکھیں تو خواجہ قمر الدین سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. اسلام آباد کی طرف دیکھیں تو وہاں پر بابو جی سرکار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ موجود تھے. بلوچستان کی طرف جو بزرگ ہیں وہ وہاں کے موجود تھے. اگر انڈیا کی طرف دیکھا جائے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وہاں پر خلفاء محدث کچوچوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, عبدالعلی میٹھی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ سارے لوگ جو ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. اور اپنی بساط اور اپنی طاقت کے مطابق ان لوگوں نے وہاں پر اپنا کام کیا. حضرت عبدالعلیم میٹھی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب پاکستان کو بنانے کی کوشش کی جا رہی تھی تو اس وقت جو کانگریس جو ہے یہ ابھی بھی انڈیا کے اندر پارٹی موجود ہے, سیاسی پارٹی ہے, انہوں نے پراپوگنڈا شروع کر دیا کہ یہ ملک کو تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں. قوم اس طرح نہیں چاہتی, لوگ اس طرح نہیں چاہتے, لیکن چونکہ یہ تقسیم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس لیے انہوں نے پراپوگنڈا کرنا شروع کر دیا. تو جو عرب کنٹری ہیں وہ بھی ہمارے خلاف ہونا شروع ہو گئی. تو جو حضرت عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کا سلسلہ نسب جا کے ملتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. یہ اس وقت میدان عمل میں آئے اور آپ 1919 کے اندر ہی آپ نے مختلف ممالک کے دورے کیے جن میں امریکہ تھا, افریقہ تھا, یورپ تھا. اور آپ جہاں جاتے گئے آپ نے وہاں پر آپ کے ہاتھ پر کئی ہزار لوگوں نے جو ہے وہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں لوگ داخل ہوئے. آپ جہاں پر بھی جاتے رہے آپ نے مساجد قائم کی, مدارس قائم کیے, مکاتب قائم کیے, ہاسپٹل قائم کیے, یتیم خانے قائم کیے مختلف ممالک کے اندر. اور یہ حضرت الشاہ احمد نورانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ جو عرب کے علماء ہیں, عرب کے وزراء ہیں, وہ بھی ہمارے خلاف ہیں, تو آپ نے وہاں کے دورے کیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے اندر عشق رسول اس قدر آپ کے سینے کے اندر موجود تھا, آپ نے زندگی کے اندر 35 مرتبہ حرمین شریفین کی زیارت کی ہے. اور آپ وہاں پر ان کے پاس گئے, لبنان, شام, ایران, آپ نے ان کے وفود کو بلایا, ان کے ساتھ میٹنگز کی, انہیں اپنے خیالات سے آگاہ کیا کہ ہم ایک ایسی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پر مسلمان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں. اور مکمل طور پر اپنے نظریات سے ان کو آگاہ کیا. اور جب وہ سارے کے سارے مطمئن ہو گئے پھر آپ واپس آئے. اور جب آپ نے واپس آئے تو قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خود آپ کو سفیر اسلام کا لقب عطا فرمایا. اور اس کے بعد جب آپ کا آخری وقت آیا, جن لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے اس پاکستان کے لیے محنت کی, کوشش کی, اللہ کریم پھر ان کو اعزاز بھی عطا فرماتا ہے. کہتے ہیں کہ جب آپ کا آخری وقت آیا تو آپ مدینۃ المنورہ کی سرزمین پر تھے. آپ نے فرمایا مجھے مدینۃ المنورہ کے سامنے لے جاؤ, باب الاسلام کی طرف. جب وہاں پر لے کر گئے تو آپ کی نظر گنبد خضرا کی طرف تھی.
آنکھوں سے جو ہے وہ آنسو جاری تھے، اور کہتے ہیں کہ آپ کی روح پرواز کر گئی، اور آپ چونکہ اس سلسلہ صدیقیہ سے تعلق رکھتے ہیں، جو آپ کی قبر انور ہے وہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں آپ کی قبر بنی ہے۔ تو یہ وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے اس وقت جو ہے وہ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ساتھ دیا، اور پھر یہ جا کر پاکستان جو ہے یہ معرض وجود میں آیا، اور پاکستان جب معرض وجود میں آیا اس کے بعد پھر لوگوں نے وہاں سے یہاں ہجرت کی، یہاں پر جو ہندو بسیں تھی انہوں نے وہاں سے وہاں ہجرت کی، تو اس وقت یہ مختلف معاملات کے اندر آیا۔ ایک میں پڑھ رہا تھا وہ مشائخ اکرام ہیں، وہ یہ فرما رہے تھے، وہ کہتے ہیں کہ میں اپنی زبان سے پاکستان کا نام لے لے کر نا میری زبان سے ورد جاری ہو گیا ہے، یہ ایسا مقدس نام ہے کہ میں جب بھی نام لیتا ہوں میری زبان سے ورد جاری ہو گیا ہے، اور فرمایا ہمارا یہ شیوا ہے کہ ہم اپنا وظیفہ نہیں چھوڑتے، تو اس لیے فرمایا جب تک پاکستان بن نہیں جاتا ہم یہ نام جپنا چھوڑ سکتے نہیں ہیں۔ تو جب میں نے یہ بات سنی تو مجھے وہ بات یاد آئی، میں نے کہا کہ جب یہ پاکستان بننے کے بعد کی بات ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ بارڈر کراس کر گیا، تو وہاں کے مقامی لوگوں نے اسے پکڑ لیا، انہوں نے سمجھا کہ شاید یہ جو بندہ ہے یہ کوئی جاسوس ہے، انہوں نے پکڑ کر اسے ایک اندر کمرے کے اندر بند کر دیا۔ اب وہ کہتا ہے کہ رات کا وقت ہوا نا، تو ایک عورت ہے وہ بڑی سخت نظروں سے مجھے دیکھ رہی تھی، تو میں نے یہ سوال کیا کہ آپ مجھے بڑی سخت نظروں سے دیکھ رہی ہیں، کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا پاکستان اس لیے آپ کو بنا کے دیا تھا کہ آپ وہاں پر دہشت گردی کے کام کریں۔ اس نے کہا میں نے کہا کہ تم ہندو عورت ہو، سکھ کے گھر میں جو رہتی ہو، اور مجھے تم یہ سبق سنا رہی ہو کہ پاکستان اس لیے بنا کر دیا تھا۔ جب پاکستان بنا تھا جو ہندوؤں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی تھی وہ تو ابھی بھی ہماری تازہ ہے، وہ ہم بھولے تو نہیں ہیں۔ اس نے کہا کہ جب پاکستان بنا تھا لوگ ہجرت کر کے جا رہے تھے، تو کہا اس وقت ایک میں بھی عورت بدبخت تھی جہاں پر کئی عورتیں جو ہیں وہ ان کے مظالم کا شکار ہوئیں، مجھے سکھ نے پکڑ لیا اور اس نے شادی کر لی، آج میرے بچے بھی ہیں، لیکن میں رات کو اٹھ کر چھپ چھپ کر ابھی بھی عبادت کرتی ہوں۔ لیکن فرمایا کہ پاکستانی قوم کو جا کر پیغام دینا کہ اگر تم یہاں سے آزاد ہو گئے تو پاکستانی قوم کو جا کر یہ پیغام دینا۔ اس نے کہا کہ یہ پاکستان تو اتنا مقدس وطن ہے کہ جب میرے بچوں کو بخار ہوتا ہے نا، میں پاکستان کا نام لے کر دم کرتی ہوں، اللہ انہیں شفا عطا فرماتا ہے۔ حضرات ذی وقار یہ وطن بڑا ہی مقدس وطن ہے، اس کا نام بھی اگر دیکھا جائے پاکستان تو اس کے نام کا مطلب یہی بنتا ہے کہ مدینہ طیبہ، تو اللہ نے کتنا مقدس وطن عطا فرمایا ہے۔ اس کے پرچم کو دیکھا جائے، وہ میں پڑھ رہا تھا، ایک بزرگ تھے وہ کہتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کے ووٹ ہو رہے تھے نا، تو ان کا جو بکس تھا وہ تھا سرخ رنگ کا، پاکستان کا جو تھا وہ سبز رنگ کا تھا،